السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 610، سورۃ النحل، آیت 83 تا 85، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، ثم پھر ینکرونہا، وہ انکار کرتے ہیں اس کا، واکثرہم، اور ان کے اکثر الکافرون، کافر ہیں۔ ویوم، اور جس دن نبعث، ہم کھڑا کریں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، ثم پھر لا یؤذن، نہ اجازت دی جائے گی، للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ولا ہم، اور نہ ان سے یستعتبون، توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا، اور جب، رَآ، دیکھیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے، ظالموا، ظلم کیا، العذاب، عذاب، فلا یخفف، تو نہ کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون، مہلت ہی دیے جائیں گے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ النحل کی یہ آیات بینات اللہ رب الرحمن نے کافروں اور ناشکروں کے تعلق سے فرمایا کہ یہ کافر لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں اور نعمت کو پہچان لینے کے بعد پھر انکار کرتے ہیں، اور ان کے اکثر جو ہے وہ کافر ہیں۔ یعنی ابو جہل جیسے لوگ وہ دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برحق ہیں اور آپ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بھی برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب الرحمن کی نعمتوں کا انکار کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود ایمان نہ لانا، یہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہماری اپنی مرضی ختم ہو اور ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑنا پڑے۔ تو کافروں کو یہ معلوم تھا کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیں گے ہماری اپنی کچھ مرضی نہیں چلے گی، اور جب ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو اپنے باپ دادا کے دین کو اور باپ دادا کے طریقوں کو
خیر بات کرنا پڑے گا، انہیں چھوڑ دینا پڑے گا۔ اس لیے وہ کلمہ پڑھنے پر تیار نہ ہوئے۔ لیکن آج نادان کلمہ پڑھنے والے، نادان کلمہ پڑھنے والوں میں بہت سے کلمہ پڑھ لیا مگر اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کے مطابق ڈھالا نہیں، اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کے مطابق ڈھالا نہیں، سنوارا نہیں۔ کلمہ بھی پڑھا اور خواہشات نفس کی بھی پوجا ہو رہی ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا اور باپ دادا کے طریقوں کو بھی اختیار کیے ہوئے، کلمہ بھی پڑھ لیا اور رسموں اور رواجات کے اندر بھی پوری طرح گرے ہوئے۔ کافروں کو یہ معلوم تھا کہ جب کلمہ پڑھیں گے ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی، کلمہ پڑھیں گے باپ دادا کے طریقوں کو، علاقے کے رسم و رواجات کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کی نعمت کو پہچان لینے کے باوجود انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا۔ اور یہاں پھر اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے مراد جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بھی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق اور سچ ہونا اور سچا نبی ہونا ابو جہل جیسے کافروں نے جان لیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، کیونکہ ایمان لانے کے نتیجے میں خواہشات کو چھوڑنا پڑتا، باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑتا، اور شیطان اور ابلیس نے دماغ کے اندر ایک تکبر بھی بٹھا دیا کہ ابو جہل جیسے بدبختوں نے تکبر بھی کیا کہ ہم سردار اور چودھری، اور کہاں یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیاوی جاہ و جلال بھی نہیں رکھتے، کوئی سرداری اور شان و شوکت بھی نہیں، کوئی دنیا کا مال و دولت اور خزانے بھی کوئی نہیں ہے، اور رہے بھی یتیم اور مسکین، اور ساری زندگی ان کو پالا اور پوسا اور ان کی پرورش کی اور ان کے اخراجات اٹھائے وہ ان کے چچا ابو طالب نے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو پہچان لینے کے باوجود ان ظالموں نے اللہ کی نعمت کا اقرار نہیں کیا، شکر نہیں کیا۔ اور اللہ کی نعمت یا نعمتوں کا اقرار یا شکر کیا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کر اللہ رب الرحمن کی نعمتوں کا اقرار کر لیتے، مگر انہوں نے کفر کو پسند کیا، کافر ہونا پسند کیا اور ناشکری کو پسند کیا۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے بھی ہیں اور انہی تقاضوں کو پورا کرنے پر بندے کو جنت ملے گی۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کلمے کے بعد؟ وہ ہے نماز۔ اب ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے مگر نماز کوئی نہیں پڑھتا تو یہ کون ہوگا؟ فرمایا یہ کافر ہے۔ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، جو نماز نہیں پڑھے گا تو نماز کا ترک کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اور فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا وہ کافر ہو گیا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہے، اہل جنت نے جب جہنمیوں سے پوچھنا ہے نا کہ جہنم آنے کا سبب، تو جہنمیوں نے جواب دینا ہے کہ لم نک من المصلین، ہمارے جہنمی ہونے کا سبب یہ بنا کہ ہم بے نمازی تھے۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد کیا معلوم ہوا؟ اس کلمے کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور کافر یہ بات جانتے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کے تقاضے بھی ہیں، اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ آج بعض نادانوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھتے، کہتے اللہ بڑا رحیم ہے۔ کلمہ پڑھ لیا مگر روزہ نہیں رکھتے، کروڑوں کھربوں لاکھوں کے مالک زندگی گزار دی، مر گئے، بیت اللہ کا حج نہیں کیا، پوچھو تو اللہ بڑا رحیم کریم ہے۔
تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافروں، منافقوں اور نافرمانوں کے لیے تو قہار اور جبار ہے. اللہ رحمان رحیم ہے تو اپنے گنہگار بندوں پر، وہ بندہ چاہے کفل جیسا بہت بڑا پاپی گزرا ہو، وہ گنہگار بندہ چاہے ایک نہیں 100 بندے کا قاتل گزرا ہو، اللہ بڑا رحیم کریم ہے. کن کے لیے؟ مومنوں اور گنہگاروں کے لیے، مومنوں اور گنہگاروں کے لیے. اور کافروں نے اللہ کی نعمتوں کو جان لینے کے اور پہچان لینے کے باوجود کفر کا اور ناشکری کا راستہ اختیار کیا. اگر ہم ناشکری کی بات کریں تو ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. اور اگر ہم کفر کی بات کریں تو ان کافروں پر اللہ نے یہ نعمت کی، اسلام کی، پیغمبر کی، مگر انہوں نے کلمہ پڑھنے کی بجائے کفر کا راستہ لیا، کافر ہونا اختیار کیا. پھر اللہ نے قیامت کے دن کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن گواہوں کو کھڑا کیا جائے گا، اور قیامت کے دن ہر امت کا پیغمبر اللہ کے روبرو کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. پیغمبر گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے پہنچایا. آگے لوگوں نے مانا یا انکار کیا، وہ اللہ کے روبرو عرض کر دیں گے. اور تمام پیغمبروں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا دیے جائیں گے، اور اس امت کو ان امتوں پر گواہ بنا دیا جائے گا کہ ہاں پیغمبروں نے اللہ کے پیغام کو، لا الہ الا اللہ کی بات کو امتوں تک پہنچایا، مگر انکار کرنے والوں نے، کفر کرنے والوں نے کفر کی راہ لی. اور جب قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا ان کافروں کو معافی تلافی کی اجازت بھی نہیں ہوگی. اللہ کافروں کو قیامت کے دن معافی کی اجازت کوئی نہیں دے گا کہ چلو تمہیں ایک اور موقع دیا جاتا ہے، آج کلمہ پڑھ لو. ایسا موقع مرنے کے بعد نہیں ملنے والا. اور قیامت کے دن ایسا کوئی توقع نہ رکھے کافر کہ چلو قیامت کے دن معافی کا موقع ملے گا تو ہم اس وقت کلمہ پڑھ لیں گے. مرنے کے بعد قیامت کے دن معافی کا اور کلمہ پڑھنے کا فرمایا کہ موقع نہیں دیا جائے گا، اور نہ کافروں کو کہا جائے گا کہ چلو آج ہی معافی مانگ لو. نہ کافروں کو کہا جائے گا کہ آج کلمہ پڑھ لو. کافر ضرور کہیں گے قیامت کے دن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. قیامت کے دن کافر ضرور ایک موقع اللہ سے مانگیں گے، لیکن یہ کہ اس دن پھر موقع نہیں ملے گا. اس دن ان کو واپسی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے پہلے کالے کرتوتوں کو چھوڑ کر اب کوئی اچھے کرتوت کر لیں. لیکن چونکہ اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے. ابو جہل کو اگر موقع دیا بھی جائے تو پھر بھی وہ ابو جہل ہی ہوگا، پھر بھی وہ ابو جہل ہی رہے گا. اس لیے اللہ کی جانب سے کافروں کو نہ تو اجازت ہوگی، نہ ان سے معافی کی درخواست لی جائے گی. وہ ضرور کہیں گے رب ہمارے واپس ہمیں بھیج، کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں میں اب جا کر کوئی نیک عمل کر لوں. لیکن بس جس نے معافی تلافی کرنی ہے جیتے جی اللہ سے معافی مانگ لو. کوئی کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کفل کی طرح بہت بڑا قاتل کیوں نہ ہو، 100 بندوں کا، 1000 کا، لاکھ کا، کروڑ کا، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے معاف کرے گا. لیکن مرنے کے بعد معافی کا دروازہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند. اور فرمایا کہ جب یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو جہنم کا عذاب ان پر ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. اس سے معلوم ہوا جہنمیوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی. کوئی عذاب کے اندر ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی. لیکن حدیث کے اندر یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کے متعلق فرمایا لعلہ تنفع شفاعتی یوم القیامتی. فرمایا امید ہے
کہ قیامت کے دن میرے چچا کو میری شفاعت جو ہے وہ پہنچے گی. تو پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ابو طالب کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، اسے ہلکی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس ہلکے عذاب کا بھی منظر کچھ یہ ہوگا کہ یہ جہنم کی آگ ابو طالب کے ٹخنوں تک پہنچے گی، اور جس سے ابو طالب کا دماغ کھول رہا ہوگا. اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، اگر میں نہ ہوتا، یعنی میری شفاعت دعا نہ ہوتی، تو ابو طالب جہنم کے درک اسفل میں ہوتا، یعنی جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتا. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 3885 نمبر پر ہے، اور صحیح بخاری کے اندر 3883 نمبر پر ہے. اب یہاں ہے کہ ابو طالب کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، اور قرآن کہتا ہے کہ کافروں اور جہنمیوں کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. اب جو منکرین حدیث ہوگا وہ کہے گا حدیث کو چھوڑ دو، حالانکہ حدیث میں بھی بات درست ہے، قرآن کی خبر بھی درست ہے کہ کافروں اور جہنمیوں کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو طالب کا عذاب میری شفاعت کی وجہ سے ہلکا کر دیا جائے گا. اب یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو انکار حدیث ہے وہ سراسر حرام ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان ہی تو ہے جس نے جبریل کا آنا بتایا، جس نے قرآن پاک کا نازل ہونا بتلایا، ورنہ تو ہم نہیں جانتے قرآن کو، نہیں جانتے ہم جبریل کو. تو نبی علیہ السلام کی زبان پر، آپ کی ذات پر بھی ایمان لانا فرض ہے، جس طرح قرآن کو ماننا فرض ہے، جس طرح قرآن پاک کو ماننا فرض عین، حدیث کو بھی اسی طرح ماننا یہ فرض عین ہے. تو اب قرآن کہتے ہیں عذاب ہلکا نہیں ہوگا، حدیث کہتی ہے ابو طالب کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا. اگر نبی علیہ السلام کی شفاعت نہ ہوتی تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتا، مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ابو طالب جہنم سے اوپر ہوگا، اور ابو طالب کے ٹخنوں تک جہنم کی آگ پہنچ رہی ہوگی، اور ابو طالب کا دماغ اس سے کھول رہا ہوگا. تو اب یہ کیا صورتحال ہے اور اس میں کیا تطبیق ہے؟ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں ابو طالب کون تھے. ابو طالب صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی مہربان اور شفیق چچا تھے. ابو طالب نے نبی علیہ السلام کے والد اور نبی علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، آپ کا کھانا پینا رہنا سہنا، آپ کے اخراجات ابو طالب نے خود اپنے سر لیے. حالانکہ ابو طالب خود غریبی کی حالت میں تھے. ابو طالب نے اپنی ساری اولاد سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کو رتبہ، مقام، شرف اور عزت و اکرام دیا. بعثت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال کیا، اور آپ کی بعثت کے بعد جب آپ نبی اور رسول مبعوث کیے گئے، اور جب آپ نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی بات کہی، اور جب آپ نے لات کو اور عزا کو اور منات کو اور 360 بتوں کو چھوڑ دینے کی بات کہی، آپ کو صادق اور امین کہنے والے آپ کی جان، آپ کی عزت، آپ کی آبرو کے دشمن ہوئے اور آپ پر حملہ آور ہوئے. لیکن اس موقع پر ابو طالب نے بہت بڑی قربانی دی. ابو طالب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹینک کا کام کیا. ابو طالب نے نبی علیہ السلام کے لیے بلٹ پروف جیکٹ کا کام کیا. ابو طالب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ڈھال کا کام کیا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا. ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیفنس بنے. ہر آنے والی مصیبت کے راستے میں
ہر حملے اور اٹیک میں ابو طالب اپنا سینہ تان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے کہ جو کوئی کچھ کہے گا، کوئی مارے گا، کوئی جان لینے کی کوشش کرے گا، ابو طالب کی لاش پر سے گزر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کے دفاع کرنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کرنے کا ابو طالب نے حق ادا کر دیا، لیکن افسوس اور سدا افسوس اور صد افسوس کہ ابو جہل جیسے لوگوں کے ورغلانے پر اور شرمندگی دلانے پر ابو طالب کلمہ پڑھے بغیر دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ کلمہ نہیں پڑھتا اور بغیر کلمہ پڑھے ابو طالب فوت ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، ایک خون کا تعلق بھی ہے اور ایک ڈیفنس اور دفاع کا تعلق بھی ہے اور ایک مہربان اور چچا ہونے کا تعلق بھی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ابو طالب کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کا ابو طالب حقدار تھا، مگر حضور کی شفاعت سے ابو طالب اتنا جہنم میں ہوگا کہ فقط جہنم کی آگ ابو طالب کے ٹخنوں تک ہوگی، ابو طالب کے ٹخنوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ تو اب قرآن میں ہے کہ ابو طالب کافروں کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں میری دعا سے ابو طالب کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ تو جواب سنیے، یہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ نبی پاک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نا۔ تو حضور کو معلوم تھا نا کہ قرآن نے کہہ دیا، تو حضور نے بتایا کہ میری شفاعت سے ابو طالب کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی جانب سے آپ کو وحی کر کے بتا دیا گیا۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ اور یہ عذاب کا ہلکا کرنا کیسا ہوگا؟ جس جہنمی کو جو عذاب دے دیا گیا کہ آپ اس جہنمی کو یہ عذاب ملنا ہے، اس کے بعد ہلکا نہیں ہوگا۔ ابو طالب کا عذاب اللہ سبحانہ و تعالی نبی علیہ السلام کی شفاعت اور دعا سے پہلے ہی ہلکا کر دیں گے، اور جو ملے گا پھر اس میں بعد میں تخفیف نہیں ہوگی، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ جس طرح جنت کے مختلف طبقات ہیں، ویسے ہی جہنم کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، اور جہنم کا سب سے گھٹیا درجہ اور سب سے زیادہ عذاب والی جگہ وہ درک اسفل ہے، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا۔ اللہ رب رحمان اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ناشکری اور کفر کے راستے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر چھوٹے بڑے عذاب سے محفوظ و مامون رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔